طبعا نظام متعدد وجوہات اور دلائل کی بنا پر عالمی فلمی صنعت کے مالکوں اور شہنشاہوں نے ہالی ووڈ کی فلمی صنعت میں اس پرکشش عالمی موضوع کو اپنی فلموں کا محور قرار دیا ہے۔ ان عوامل کی بنیاد پر آخر الزمان اور عہد ظہور کے بارے میں بنائی جانے والی امریکی فلموں میں اس مفہوم کو پیش کرنے کے لیے پہلے سے باقاعدہ لائحہ عمل وضع کیا جاتا ہے۔ مثلا آخر الزمان کے دور میں ٹیکنالوجی کیسی ہوگی، آخر الزمان میں فطری اور طبی حوالے سے کیا صورتحال ہوگی، یا آخر الزمان دینی، آخر الزمان علمی، تخیلی اور آخر الزمان اسطورئی۔ نیٹو اس قسم کا ایک موجود ہے۔ یہ ایسے موجودات ہیں کہ جن کے سر کے پیچھے ایک سوراخ اور گڑھا ہوتا ہے، اور انہیں جس دانش اور علمی معلومات اور اطلاعات کی ضرورت ہوتی ہے، کمپیوٹر کے ذریعے ان کے ذہن میں یہ معلومات پہنچا دی جاتی ہیں، ان کے مغز میں یا حافظے میں وہ ثبت ہو جاتی ہیں، اور اس طرح سے انہیں سیکھنے کی توانائی حاصل ہو جاتی ہے، جو ایک غیر معمولی کام ہے۔ بے شک اس وقت جب سن 2000 میں لوگوں کے شور و غل میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی اس فلم کو 6 آسکر ایوارڈ دیے گئے، کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کس طرح برادران واچوفسکی نے مفلس انسان کو شہر زایان یا صہیون کی راہ بتا دی۔ اور یہ ایک ایسا نکتہ ہے جو غیر ارادی طور پر مخاطب کے ذہن میں اچھی طرح جائے گزین ہو جائے گا۔ آپ فلم میٹرکس میں دیکھتے ہیں کہ وہ مقام کہ جہاں نجات حاصل کی جا سکتی ہے شہر سیہون ہے، یعنی اس کے بعد وہ باضابطہ طور پر اس کا نام استعمال کرتے ہیں۔ اور اگر اس وقت ہم ادیان کے موضوع پر کچھ کہنا چاہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک عیسائی اور یہودی فرقہ معرض وجود میں آیا ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عیسائی یہودی فرقہ رابین مناقیم کے بعد پیدا ہوا، اور اس کے بعد یہ گروپ معرض وجود میں آیا اور انہوں نے اپنے انتہا پسند نظریات پیش کرنے شروع کیے۔ ہالی ووڈ کی فلموں کے مطابق جدید دور کا انسان اپنی ہی بنائی ہوئی نقصان دہ اور ضرر رساں مصنوعات کی قید میں گرفتار ہے، یہاں تک کہ با بصیرت اور ذی ہوش اور دلیر نجات دہندہ غافل و گمراہ مخلوقات کی وحشتناک شورش پر غلبہ حاصل کر لے گا، اور عہد ظہور کی بدترین صورتحال کو بہترین صورتحال میں بدل دے گا۔ والمر برادرز فلم ساز کمپنی نے ایک مرتبہ پھر سن 2003 میں فلم ٹرمینیٹر 3 انقلابی ٹیکنالوجی میں اپنے ذہن کے مطابق آخری نجات دہندہ کائنات کی خصوصیات مخاطب کے سامنے پیش کرنے کے لیے آرنلڈ شوارزنگر سے رجوع اور اس سے امداد کی اپیل کی۔ جان کیلر نے ٹرمینیٹر ٹی 800 کی مدد سے روز قیامت کے برپا ہونے کی روک تھام اور انسان کو نابودی سے نجات دینے کو ایک اشرہ ہو چلا ہے۔ جان کیلر اس وقت بے مقصد زندگی گزار رہا ہے۔ وہ اس وقت ایک 20 سالہ جوان ہے جو کسی قسم کی ملازمت، سرمائے، ثروت اور بینک کریڈٹ کارڈ اور شناختی کارڈ سے محروم ہے، اور کچھ ہی عرصہ قبل اس کی والدہ بھی فوت ہو چکی ہیں۔ وہ اس تصور کی بنا پر کہ روبوٹوں پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے انسانوں کی جدوجہد میں ان کی رہنمائی کرنا ان کا بنیادی مقصد شمار ہوتا ہے، بری طرح سے پریشان
اور ہیجانی کیفیت سے دوچار ہو جاتا ہے۔ اس کی مشکلات میں اس وقت مزید اضافہ ہو جاتا ہے کہ جب ایک اسکینر سسٹم مستقبل سے ایک نہایت جدید ترین مؤنث ٹرمینیٹر TX کو زمین پر بھیجتا ہے تاکہ جان کیلر کو دنیا کے مغربی حصے تک پہنچا دے۔ اسی اثناء میں ایک مرتبہ پھر T-800 جان کیلر اور ایک لڑکی کی حفاظت کے لیے کہ جس کا نام کیٹ ہوتا ہے پہنچتا ہے۔ یوں ٹرمینیٹر کے درمیان جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جنگ لاس اینجلس میں رونما ہوتی ہے اور جان کیلر کو بتدریج معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد اور اس کی زندگی میں کیٹ کا کردار کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ دنیا کے خاتمے کے بارے میں بنائی جانے والی فلموں میں سے بعض آخر الزمان سے متعلق ہیں جو علمی، سائنسی اور تخیلی ہیں۔ ان مثالی داستانی فلموں میں نہایت ہی تاریک فضا کی گہرائیوں اور کہکشاؤں سے مہدی موعود یا آخری نجات دہندہ کی مخالف فضائی موجودات نمودار ہوتی ہیں اور زمین پر انسانی زندگی کو شدید خطرے سے دوچار کر دیتی ہیں۔ اس قسم کی فلموں کے نجات دہندہ علم، سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور کے آلات کے ذریعے بیرونی قوتوں یعنی فضائی موجودات کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں اور خونریز جنگ کے ذریعے فضائی حملہ آوروں کو نابود کر دیتے ہیں۔ 1997 میں کولمبیا اسٹوڈیو اور TH اسپار نے مشہور باذوق اور باسلیقہ فرانسیسی ہدایتکار اور مصنف اور داستان نویس لوک بیسن کو عصر پنجم کے موضوع پر فلم بنانے کی دعوت دی۔ اس فلم کی کہانی میں آئندہ 250 برسوں کے واقعات کو فلمایا گیا ہے۔ انسانی زندگی کو برائیوں اور علائشوں کے رواج پانے کی بنا پر شدید خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اس کہانی میں 5ویں عنصر کے نام سے مشہور عورت لاجویج اپنے خوبصورت کردار کے ذریعے انسانی زندگی کو دوچار اس خطرے سے محفوظ رکھتی ہے اور اس کو نابود کر کے رکھ دیتی ہے۔ وہ اس مقصد کے لیے کیرن ڈالاس سے مدد کی درخواست کرتی ہے جو ایک تجربہ کار سپاہی ہے۔ اس فلم میں کیرن ڈالاس نے بروس ویلس کا کردار ادا کیا ہے اور اس دوران اسے زورگ یعنی گرے اومین کے کردار کی صورت میں مدد حاصل رہی، اس لیے کہ وہ شرپسندی کے دائرے کے وسیع تر ہونے کی وجہ سے پیدا ہونے والی افراتفری اور گڑبڑ و برائی سے کما حق ہو استفادہ کرنا چاہتا ہے۔ لک بیسن فلم عنصر پنجم میں خیر و شر کی جنگ اور کائنات کے آخری نجات دہندہ کی ذات کو ایک دوسرے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں اور پھر عنصر پنجم کی حیثیت سے عشق و محبت امریکی قسم کے کاواؤ کے ذریعے دنیا کو حیرت انگیز طریقے سے نجات دلاتا ہے۔ یہاں پر تخیل کا عنصر ٹیکنالوجی کے حامل آخر الزمان یا عہد ظہور سے قدر زیادہ ہے۔ فضائی موجودات کہکشانوں اور دیگر مقامات سے زمین کا رخ کرتے ہیں اور انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں اور خطرات سے دوچار کرتے ہیں۔ اس مقام پر انسان کی جینیٹکس کار فرما نہیں ہے۔ زمین پر اس کائنات اور ہستی میں انسان کے غیر طبیعی ہنر اور ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے کہ وہ آخر الزمان جیسے حالات پیدا کر سکے۔ انسان کے لیے باعث اذیت موجود بیتا ہی دور علاقوں سے آ پہنچتا ہے اور وہ انسان کو اذیت و آزار پہنچاتا ہے اور وہ اپنی انفرادیت کا دفاع کرنا چاہتا ہے۔ فلم بیگانہ 1، 2، 3 کا مجموعہ اور اس فلم سیریز کی چوتھی اور آخری فلم ان تمام فلموں کا جامع مجموعہ شمار ہوتا ہے۔ اس فلم سیریز کی فلمیں یکے بعد دیگرے بنائی گئی ہیں۔ در حقیقت تمام فلموں کا محور اور مرکز یہی نقطہ تھا۔ ان تمام فلموں میں آخر الزمان کے حالات کو فلمایا گیا ہے اور انہیں عام لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ ان فلموں میں دکھائے جانے والے حالات انہی بیرونی قوتوں کی مداخلت کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔
یہاں پر انسان کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی کا عمل دخل کوئی اتنا اہم اور زیادہ نہیں تھا۔ ان فلموں میں یہ فضائی مخلوق اور موجودات خود ہی حملہ کرتے ہیں اور انسان کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے علاوہ انسان کے دل کو اپنا مرکز بنا لیتے ہیں۔ یہ موجودات انسان کو تسخیر کر لیتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھار آخر الزمان سے متعلق بنائی جانے والی فلموں کا طبیعی اور فطری عوامل سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ فطرت کے بارے میں دور حاضر کے انسان کے غیر منطقی اور توسیع پسندانہ نقطۂ نگاہ اس عظیم عنصر کو انسان کے خلاف شورش اور بغاوت کرنے پر اکساتا ہے۔ اس قسم کی فلموں میں عظیم اور تباہ کن سیلاب، آتش فشاں سائیکلون اور خوفناک زلزلے اور عظیم شہاب ثاقب کے زمین سے ٹکرانے جیسے واقعات و حوادث سے آخر الزمان جیسے حالات پیدا ہوتے نظر آتے ہیں۔ لیکن فلم ساز کمپنی پیراماؤنٹ اسٹوڈیو بھی ہالی ووڈ کی آخر زمان کے بارے میں بنائی جانے والی فلم ساز کمپنیوں سے پیچھے نہیں رہا۔ مائیکل ٹولڈن اور بروس رابن نے برخورد عمیق یعنی تباہ کن ٹکراؤ کے موضوع پر کہانی لکھی۔ اس فلم کی کہانی کے مطابق زمین پر ایک عظیم شہاب ثاقب کے ٹکرانے کے نتیجے میں زمین نابود ہو جاتی ہے۔ ایک دمدار ستارہ زمین سے ٹکرانے والا ہے اور انسانوں کو اس حقیقت کا سامنا ہے کہ نجات کی کوئی سبیل نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد کے خلا نوردوں کی دمدار ستارے کو تباہ کرنے کے لیے کی جانے والی تمام کوششیں لا حاصل ثابت ہو جاتی ہیں۔ صدر ایک منصوبہ پیش کرتے ہیں کہ جس کے تحت کوشش کی جائے گی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ زندہ رہیں۔ اس مقصد کے لیے سائنسدان ایک بہت بڑی عمارت تعمیر کرتے ہیں جس میں 10 لاکھ افراد کی رہائش اختیار کرنے کی گنجائش ہے، اور حکومت کو اس عمارت میں اقامت کے لیے 8 لاکھ عام لوگوں اور 2 لاکھ دانشوروں کو منتخب کرنے کا مشن سونپا جاتا ہے تاکہ یہ افراد اس تباہ کن دھماکے سے نجات پیدا کر سکیں۔ اگر ہم اس ضمن میں کوئی مثال پیش کرنا چاہیں تو فلم تباہ کن دھماکہ اس کی ایک اہم ترین مثال ہے۔ اس فلم کا مرکزی نقطہ ایک عظیم شہاب ثاقب کا زمین سے ٹکرانا ہے۔ علاوہ عظیم فلم عنصر پنجم ہے۔ اس فلم کا مرکزی اور بنیادی تخیل بھی یہی ہے۔ فلم آرماگیڈون کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔ اس فلم کی کہانی کا محور بھی یہ نقطہ ہے کہ ایک بہت بڑا شہاب ثاقب زمین سے ٹکرانے والا ہے۔ ہر مرتبہ انسان کسی نہ کسی طریقے سے اس عظیم شہاب ثاقب سے ٹکرانے کی روک تھام کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس شہاب ثاقب کو ایک مرتبہ فوج تباہ کرتی ہے تو اس عظیم شہاب سنگ کو عظیم ایٹمی دھماکے کے ذریعے تباہ کیا جاتا ہے۔ ایک بار عشق و محبت کے ذریعے اور اس کائنات کو نجات دلانے کا واحد راستہ یہی محبت قرار پاتی ہے۔ متعدد وجوہات اور دلائل کی بنا پر عالمی فلمی صنعت کے مالکوں اور شہنشاہوں نے ہالی ووڈ کی فلمی صنعت میں
او دقیقاً چنین موجودی است. نیٹو اس قسم کا ایک موجود ہے. یہ ایسے موجودات ہیں کہ جن کے سر کے پیچھے ایک سوراخ اور گڑھا ہوتا ہے. لاہ عمل وضع کیا جاتا ہے. مثلا آخر الزمان کے دور میں ٹیکنالوجی کیسی ہوگی، آخر الزمان میں فطری اور طبی حوالے سے کیا صورتحال ہوگی، یا آخر الزمان دینی، آخر الزمان علمی، تخیلی اور آخر الزمان اسطورئی نے اس پرکشش عالمی موضوع کو اپنی فلموں کا محور قرار دیا ہے. ان عوامل کی بنیاد پر آخر الزمان اور عہد ظہور کے بارے میں بنائی جانے والی امریکی فلموں میں اس مفہوم کو پیش کرنے کے لیے پہلے سے باقاعدہ